دیکھیں اس سے اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا. اگر تو کامیاب زندگی کا مطلب آپ کوئی عہدہ کہتے ہیں یا کوئی فنانشل پوزیشن کہتے ہیں تو پھر تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ کامیاب زندگی تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن محفوظ زندگی نہیں کہہ سکتے. اسلام نے تو اس لیے تو دین فطرت کہا گیا ہے. اس کے اوپر بڑی خوبصورت چیزیں بیان کی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ شادی اگر ہو جاتی ہے ایک عورت کی تو اس کے شوہر کی ویلیو اس کے پیرنٹ سے زیادہ ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن ہے مرد اور عورت کا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ہر وہ چیز شیئر وہ ڈسکس کر سکتی ہے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتی. دوسری بات اگر آپ مرد کی اہمیت کی کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک وہی عورت ہوتی ہے جو بیٹے کی سب سے پہلے خواہش رکھتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو. دوسری طرف وہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی ہو. پھر یہ ایک باپ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کو محفوظ خیال کرتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ مرد کے بغیر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب زندگی تو وہ بالکل اللاجیکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہی نہیں ہے، یہ مغرب کی سوچ ہے اور یہاں پہ اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کئی فیکٹرز ہیں اور اس کی میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ میرے پاس ایک ینگ لیڈی تھیں، ڈائیورسڈ تھیں، وہ ڈپریشن کے حوالے سے کنسلٹیشن کے لیے آئیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے لیے ایک ڈپریشن یا سٹریس کاز کرتی ہے. ظاہر ہے کوئی ایشو ہوتا ہے نا جو باہر انسان اس کو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اپنا آپ بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کو اس ایک یوتھ کی ایج میں آپ کیوں ڈپریشن فیل کرتی ہیں. تو خیر اس نے ایک ایشو یہ بتایا کہ میں شادی ہوئی اور وہ جاب میں کرنا چاہتی تھی، میرے ہسبینڈ اس کو الاؤ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں اور ہماری آپس میں سیپریشن ہو گئی. اس کے ساتھ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرے لیے کوئی ایسا ڈپریشن کا ایشو نہیں ہے، میرے لیے ڈپریشن کا ایشو یہ ہے کہ میری والدہ ہیں گھر پہ، بھائی میرا ہے نہیں، والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ بیمار ہوتی ہیں تو میں ان کی لک آفٹر کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اگر کوئی جاب ایک سکول میں وہ کہیں ٹیچنگ کر رہی تھی کہ اچھی جاب اگر مجھے مل جائے تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں. تو شاید جو میری ایک ڈپریشن ہے نا وہ یہی ہے کہ میرے پاس کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہے. اگر اچھی جاب ہو، میں ارننگ اچھی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید میرا جو ڈیسیژن تھا شادی والا وہ اس طرح سے ہیپی نہیں رہا جو اب میں ایک اس مرد کے بغیر بھی اپنی والدہ کی بھی لک آفٹر کر سکتی ہوں اور خود کو بھی آگے بڑھا سکتی ہوں. یہ اس کا ایک جواب تھا جو میرے لیے تھوڑا اسٹونشنگ بھی تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی عورت کے جاب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرا صرف کہنا اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ساری ریکوائرمنٹس، فنانشل نیڈز آپ کا ہسبینڈ پوری کر رہا ہے، جو آپ چاہتی ہیں، جو ایک ہماری سوسائٹی کے نارمز کے اندر جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور آپ کا ہسبینڈ یہ چاہتا ہے کہ آپ جاب نہ کریں تو پھر آپ کو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جاب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک اتنے بڑے ریلیشن کو اس لحاظ سے خراب کر رہی ہیں کہ آپ کا خامند آپ کو یہ اجازت نہیں دے رہا. آپ اس جاب سے ارننگ کر کے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ یا تو یہ ہو نا کہ آپ کی فنانشل نیڈز پوری نہیں ہو رہی، آپ کا ہسبینڈ فری ہے، وہ کوئی جاب نہیں کر پا رہا، وہ اس قابل نہیں ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے. ایک مجبوری ایک اور چیز ہے. جب آپ کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر کیا یہ صرف تیار ہو کے باہر آفس میں جانا اور لوگوں کی باتیں سننا؟ ظاہر آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ نوکری ہے نا، ملازمت ہے، تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ ایک تو یہ سوچنے والا کویسچن ہے. دوسری چیز جو یہ سوچ ہے کہ میں اس مرد کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہوں اگر مجھے ایک اچھا عہدہ یا اچھی پوزیشن مل جائے تو. اچھا لاشعور میں ڈپریشن یہ نہیں ہے. آپ عہدہ یا پیسہ کیوں چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ آج انسیکیور فیل کر رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ جائے گا یا میرے پاس اچھا عہدہ آ جائے گا تو پھر مجھے
یہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ایک مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے۔ اس کا اظہار نہ کرنا ایک اور چیز ہے۔ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی باڈی کی کچھ ضروریات ہیں، ایک نیچرل اٹریکشن ہے ایک دوسرے کے بارے میں، اور اس رشتے کو ایک شادی کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ بنایا گیا، تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طرح سے آپ کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے، ایسے باڈی کی آپ کی کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو ازدواجی لائف میں وہ پوری ہوتی ہیں، تو اس چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ شادی کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو کہ یورپ میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تھاٹ، یہ سوچ یورپ کی ہے، مغرب کی ہے، جو ہمارے ہاں لائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہوتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ شادی میں ذرا پابندیاں، لیمیٹیشنز آتی ہیں، لیکن ہم اس عزت کو، اس محبت کو نظر انداز کر رہے ہیں جو بیسیکلی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک ایج کے اندر، خاص ایج جس کو آپ نوجوانی یا جوانی کی ایج کہتے ہیں، یہ اندر ایک جذبات پروان چڑھتے ہیں، اس میں تھوڑا آپ ایموشنل ہو کے ان چیزوں کو اگنور کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں کافی ڈسکشن چلی تھی، اس نے بھی کوئی اس طرح کی ہی بات کی تھی کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، جس کا کوئی مفہوم اس طرح سے تھا۔ ویسے آپس میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، تو اسلام کو ہم دین فطرت کہتے ہیں، تو وہ اس لیے ہی کہتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت کی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کی جو میرے پاس آئی، تو بیسیکلی میں نے پھر اس کو جو یہ چیز کہی، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے، لیکن لاشعور میں کبھی آپ اگر سوچو اور دیکھو تو آپ کا ڈپریشن یہ نہیں ہے، آپ کا ڈپریشن انسیکیورٹی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، بھائی آپ کا ہے نہیں، سسٹر آپ کی ہے وہ میریڈ ہے، آپ اور آپ کی مدر اکٹھی رہتی ہیں، خدا نخواستہ کسی بھی طرح کی ایمرجنسی میں، میڈیکل ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ انسیکیور فیل کرتی ہیں۔ اگر آپ اچھے عہدے پہ آ کے کوئی اچھی ارننگ کر بھی لیتی ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گی؟ کوئی ایک آدھ ڈرائیور رکھیں گی، وہ کون ہوگا؟ وہ بھی تو مرد ہوگا نا۔ کوئی گارڈ رکھیں گی گھر کے باہر، وہ کون ہے؟ وہ بھی تو مرد ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کہ آپ کی ڈیلی روٹین کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کے لیے پوری کرنا مشکل ہے۔ ایک آپ کا لیول ایج کا آئے گا، جیسے اب آپ کی والدہ ہیں، اگر آپ کے فادر ہوتے گھر کے اندر تو شاید آپ کبھی اس ڈپریشن میں نہیں آتی، اور شاید جو آپ نے ایک ڈائیورس والا اس بیس کے اوپر اپنے ہسبینڈ سے لے لی کہ وہ آپ کو جاب نہیں کرنے دینا چاہ رہا تھا، شاید آپ کے والد صاحب اس نوبت پہ یہ ریلیشن آنے ہی نہ دیتے، وہ کچھ آپ کو سمجھا دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ انڈیپینڈنٹ تھیں، اور والدہ کو اس لحاظ سے آپ نے سمجھا کہ وہ ڈیسیژن پاور میں نہیں ہے، زندگی میری ہے۔ اصل میں یہ پرابلمز یہاں پہ آ رہی ہیں، اور جو یہ نعرہ لگانے والی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں، ان میں سے میجورٹی آپ دیکھیں گے یا تو طلاق یافتہ ہوں گی، یا وہ ہوں گی جنہوں نے کبھی نہ تو مرد سے عزت لینا سیکھی ہے، نہ مرد کو عزت دینا سیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ محفوظ زندگی میں آئیں۔ محفوظ زندگی آپ کی ہوتی ہے تو آپ کامیابی کے لیے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو سیکیور ہی فیل نہیں کرتے تو آپ کیسے کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کی زندگی یا عورت کا جو ہے رول سوسائٹی میں کوئی اتنا اہمیت کا رول نہیں رہتا۔ دوسری طرف اگر آپ اس حوالے سے مرد کے لیے بھی بات کریں گے تو اس کے لیے عورت کا بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مرد کی ہے۔ تو بات عورت کی یا مرد کی اہمیت کی ہم نہیں کر رہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کی کوئی اہمیت زندگی میں کم ہے، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد کی اہمیت کم ہے۔
میں آپ کو جو بیسیکلی جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عورت کی آزادی کے نام پر چند سلوگنز ایسے آ گئے جس نے یہ ڈویژن پیدا کی ہے. حالانکہ اسلام نے بینگ اے دین فطرت دونوں کی اہمیت کو سمجھا ہے. اگر مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے تو عورت کو گھر کی ملکہ بھی بنایا ہے. عورت کے حقوق اس طرح کے ہیں کہ مرد کے اوپر فرض ہے یہ کہ وہ عورت کی جو جتنی جائز ضروریات ہیں وہ مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ پوری کرے. تو اس کو غلامی کہنا تو ویسے ہی غلط ہے. دیکھیں غلامی اور چیز ہے، لونڈی کا کنسیپٹ نہیں ہے ہمارے اب جو آج کا معاشرے میں رہ رہے ہیں. آپ کے ماتحت ضرور رکھا ہے عورت کو، لیکن اس کا آقا نہیں بنایا، آپ کی وہ غلام نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو نعرے لگا رہے ہیں نا اس لحاظ سے کیا جاتا ہے. ہاں چاند ہمارے ایک جہاں پہ کوئی جگیردارانہ سسٹم وہاں پہ کوئی شاید اس طرح کے ہوں جہاں پہ عورت کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہوگا، ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے یا ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو لا کے مرد کے آگے کھڑا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں جو ایک فزیک بنائی ہے اس لحاظ سے ڈیوٹیز اسائن کی ہیں. جو کام مرد کر رہا ہے، دیکھیں مزدوری بھی کرتا ہے مرد، ہر طرح کی مشکل کام کر رہا ہے، وہ عورت نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ ہر گھر کی سیکیورٹی فیل ہوتی ہے جب آپ کے سامنے ایک مرد کھڑا ہوتا ہے. ایک وہ لڑکی جو بازار میں اپنے بھائی یا اپنے خامند یا اپنے باپ کے ساتھ جاتی ہے وہ کتنا سیکیور فیل کرتی ہے اس لڑکی کی نسبت جو اکیلی ہی بازار میں بھاگ رہی ہوتی ہے. جب آپ مغرب کی یا یورپ کی مثال دیتے ہیں وہ عورت کا حال تو دیکھیں، ان کے ساتھ مرد کیا کیا کرتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اس چیز کا ایک نعرہ خوبصورت ضرور لگتا ہے، شاید ہماری کچھ ایک طبقہ ہے عورت کا اس کو یہ اچھا بھی لگتا ہوگا کہ عورت کی آزادی عورت کی آزادی، لیکن اس کا اینڈ نہیں جانتے کہ اس کا اختتام کیا ہے. اس کی مثال ہے آپ لے لیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں. ایسی خواتین جو جن کا ایک کسی بھی طرح سے کوئی ایکٹنگ کے یا کسی بھی جگہ کے اوپر ایک بڑا نام رہا، لیکن جب وہ اپنی اس ایج کو کراس کر گئیں اور ایک بڑھاپے میں آ گئیں تو ان کی لک آفٹر کے لیے کیا تھا؟ کوئی آدمی ان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے. لیکن وہ عورت جس کا ایک خامند ہے، جس کا ایک بھائی ہے، جس کا ایک باپ ہے، اس کے منہ سے کسی بھی چیز کی خواہش اگر پیدا ہوتی ہے، بھائی باپ خامند اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے تھے. تو اگر آپ اس معاشرے میں گھر میں سکون اور اپنے معاشرے میں خوبصورتی چاہتے ہیں تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، وہ میاں بیوی کا ہو، وہ باپ بیٹی کا ہو، وہ بہن بھائی کا ہو. ان کو اگر آپ اگنور کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ میں ہوں، میرا جسم، میری مرضی اور میری آزادی، تو آپ ان رشتوں کے تقدس کو تباہ کریں گے. تو پھر معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہو سکتا ہے، آپ کامیاب زندگی نہیں گزار